بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں NM TV سے، اور یہ آج میں جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بتدریج جو ہے پاکستان کی اقتدار کی کشمکش کے جو عنوانات ہیں اس پر بحث کریں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آج پہلے ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے پر گفتگو کی تھی اور اقتدار کی کشمکش کے حوالے سے چند حوالے دیے تھے، اگرچہ وہ اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آج ہم جو ہے وہ لیاقت علی خان کے بارے میں، شہید ملت لیاقت علی خان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی اقتدار کی کشمکش کیسی رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی شہید ملت جب ہم کہتے ہیں تو عمومی طور پر لوگ باغ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو آدمی اقتدار کی کشمکش میں مارا جائے وہ شہید نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو لیاقت علی خان کو تو پاکستان کے لیے شہید کیا گیا، یہ ایک بات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی پنجاب میں عمومی طور پر اور جو اقتدار کے حامل لوگ ہیں بہت سے، جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑا آدمی نہیں مانتے، اگرچہ ان کی خدمات جو ہیں بے پناہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو اپنا جو ہے جو دلی میں جو اپنا گھر تھا وہ پاکستانی سفارتخانے کے لیے دے دیا۔ اس کے علاوہ جو ان کے پاس اب بھی یہ حالت ہے کہ ان کے خاندان کے پاس جو ہے اپنے رہائش کے لیے جو گھر دیا گیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ان کا جو بیٹے، ان کے پوتے کو جو ان کے بیٹے کو جو کینسر ہوا ہے تو اس کو جب جو ڈائلیسس کا مسئلہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی جو انہوں نے درخواست کی ہے حکومت سندھ سے، جو درخواست دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ پاکستان کے لیے اپنی تمام جائیداد، دھن دولت انہوں نے پاکستان میں لٹائی اور پاکستان کی بے شمار خدمت کی۔ اب وہ شہید ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جن حالات میں وہ شہید ہوئے ہیں، صرف ہم آج گفتگو موضوع کو صرف اس حد تک رکھتے ہیں اور یہ شعر پڑھ کے شروع کرتے ہیں کہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تاب جاویدانہ۔ تو یہ جو شہید ملت لیاقت علی خان پر صادق آتا ہے، اور یہ بات اس طرح سے ہے کہ جب وہ ایک تو یہ بات ہم یہ پہلے پاکستان کی کر دیں کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کو قبول نہیں کیا گیا دولتانہ نے، اور جو دوسرے جو لوگ تھے پنجاب کے زمیندار انہوں نے قبول نہیں کیا، جو کہ وہ ٹوڈیز تھے، جو کہ انگریزوں کے غلام تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے جو گورنر بنے ہوئے تھے یا کوئی اور بات تھے، وہ سب کے سب لیاقت علی خان کے خلاف تھے۔ اور اس کے بعد میں لیکن جو بات میں آپ کو آج کے دن بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے سید منور علی امیر جماعت اسلامی نے یہ بات بتائی، اور اس وقت بتائی جب میں نے ان کے اعزاز میں ایک دعوت کی، اور یہ جب وہ امیر جماعت اسلامی بنے تو مجھے پروفیسر غفور نے مجھے کہا کہ جو جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے، مجھے کہا کہ تمہارا دوست جو ہے وہ امیر بننے کو تیار نہیں ہے، تو میں نے انہیں فون کیا کہ آپ امیر بن جائیے، میں آپ کو دعوت دوں گا۔ اگرچہ وہ میرے کہنے سے نہیں امیر بنے کیونکہ ان کا اپنا سسٹم ہے، لیکن وہ میرا کیونکہ دوست ہے تو اس قسم کی ہماری گفتگو جو ہے لائٹ اسائڈ کی گفتگو ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ امیر بن جائیں، میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے بڑا ایک وہ مزاج میں آپ کے لیے میں شائعت دوں گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ویسے نہیں دو گے، تو پھر بہرحال وہ میں نے زورانہ ان کی خدمت پیش کیا۔ تو اس میٹنگ میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب خان لیاقت علی خان امریکہ گئے تو اس وقت انہوں ایک جو نازیوں کا جو سیوینیوں کا جو ایک وفد تھا وہ آ کر ان سے ملا اور ان سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ بے پناہ ہیں، ہم ساری مشکلات اپنے ذمہ لیتے ہیں بشرطیہ کہ آپ اسرائیل کو قبول کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے، ہم کبھی بھی جو ہے اس اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس آنے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور سید محمد اکبر نے ان کو شہید کیا۔ اور وہ جو آدمی جو اس وقت کے جو ریڈیو پاکستان کے جو اینکر تھے یا وہ جو میں نے جو بھی پروگرام کرتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی لاش جو ہے وہ کوئی آدھے گھنٹے تک وہاں پر پڑی رہی ہے اور اس کے بعد میں کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو صاحب جو ہیں IG صاحب جو تحقیق کر رہے تھے، وہ ان کا جہاز کو جو ہے جنگ شاہی میں گرا دیا گیا اور ان کے پاس ساری فائلیں تھیں اور سارے ثبوت کو مٹا دیے گئے۔ اس لیے کہ یہ بات کو ماننی چاہیے کہ جو پاکستان کی اقتداری کشمکش کے اندر جو ہے باہر کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے۔ اور میں خان لیاقت علی خان کو شہید ملت کا کہنا اس لیے جائز ہے کہ وہ پاکستان کے لیے شہید ہوئے، اقتدار کے لیے شہید نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے
تو اور یہ بات بھی غلط ہے کہ یہ میں لیاقت علی خان میں اور قائد اعظم محمد علی جناح میں کوئی آپس میں تناؤ تھا. ظاہر ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت ہی اصول پسند آدمی تھے اور یہ بہت ہمبل آدمی تھے, اور اس لحاظ سے ان کو لیاقت علی خان کو انہوں نے سیکرٹری جنرل بنایا ہوا تھا. اور بہت سی باتیں اس کے بعد میں اس طرح سے مشائع کی گئیں کہ جیسا کہ ان میں اقتدار کی کشمکش کرتی. فاطمہ جناح کیونکہ بہت سخت گیر خاتون تھیں, وہ ان سے ناراض رہتی تھی, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ تو بہت سے ناراض رہتی تھی. اور ہم جب بھی گیا جب فاطمہ جناح کی تحریک کا 1964 میں جب ان کی ایوب خان کے خلاف جب الیکشن ہو رہا تھا, تو ہم جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, تو ہم جب ان کے نعرے لگاتے ہوئے جب گئے تو اس پر بھی وہ ناراض ہوئیں کہ نعرے کیوں لگاتے ہو, جاؤ جا کے کام کرو. تو وہ اس قسم کی خاتون تھی, تو وہ اگر ناراضگی بھی تھی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھی, اور وہ بہت ہی ایسی باتیں نہیں تھیں جس کے بارے میں جو اقدار کے حوالے سے ہوں. وہ کوئی ذاتی باتیں تھیں, جیسے کہ اس وقت جو ہے یہ ہو گیا یا ایک ہو گیا, جو خاتون خانہ بات کرتی ہیں, اس قسم کی باتیں تھیں. تو کوئی ان کے اندر اقدار کے حوالے سے کوئی کشمکش موجود نہیں تھی. وہ بہت متابع تھے قائد اعظم محمد جناح کے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, صرف یہاں پر آج کی جو ویلاگ ہے میں یہاں تک موقوف رکھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے شہید کا ہے, اور ان کو شہید کیا گیا. اور جو بھی وڈیرے تھے اور ٹوڈیز تھے, جو کہ پنجاب کے ٹوڈیز تھے, انہوں نے ان کو کسی طرح سے جمنے نہیں دیا اور ہر طرح سے ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے. تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں عنوان بنا رہا ہوں, اس کے بعد میں تفصیل سے جو گفتگو کروں گا وہ زیادہ طویل ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو آئیڈل ہیں, جو پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد میں جو آئیڈل ہیں وہ لیاقت علی خان ہی ہیں, اور انہیں کو ماننا چاہیے, کیونکہ انہوں نے جس انداز سے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ بیش بہا ہیں. اور وہ اگر زندہ رہتے تو پھر یہ صورتحال ایسی نہیں ہوتی جو آج ہے. لیکن یہ ایک غلطی ان سے ضرور ہوئی ہے کہ جو جنرل ایوب خان کو انہوں نے جو بنا دیا تھا کمانڈر ان چیف, جو ہے ایک تو سردار بہادر خان کے کہنے پر, اور ایک جنرل صاحب کے کہنے پر, جو کہ نواب پٹودی صاحب جنرل صاحب جو تھے, ان کے کہنے پر ان کو ایوب خان کو بنا دیا تھا. یہ غلطی ضرور ہے, لیکن بہرحال سیاست میں یہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ جو تھے وہ حکمرانی کے اہل نہیں ہیں ابھی تک. جو بھی حکمران آیا ہے, ایک نواز شریف صاحب کی ایک غلطی یہ ہوئی ہے تاریخ میں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے, وہ یہ ہوئی ہے کہ تاجروں کو جو ہے آپ نے جو ہے سیاست میں جو ہے ڈال دیا. اس کی وجہ سے جو کرپشن کا جو بازار ہے وہ اتنا زیادہ گرم ہو گیا کہ جو آج بھی نہیں سنبھل رہا ہے. اور کرپشن جو ہے بے تحاشا ہے. وڈیرا بھی کرپشن کرتا تھا, لیکن اتنی بڑی کرپشن نہیں کرتا تھا جتنا کہ یہ جو یہ نواز شریف صاحب نے کی. اور نواز شریف صاحب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ مجید نظامی صاحب نے جب یہ کہا, جب یہ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بنے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ جو ہے سیاست دوری اختیار کریں گے. تو ان کے والد محترم نے کہا, جو ابا جی جنہیں کہتے ہیں, انہوں نے کہا صاحب اب تو ہمارا وقت آیا ہے. تو یہ جو ہے پیسے کماؤ لوگ ہیں. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب انہوں نے بیٹ میں دھماکہ کیا تھا وہ ایک دوسری وجہ تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنا جو ہے بادشاہت کا دور کرنے کے لیے تیار تھے, جس پر میں دوسرا ویلاگ کروں گا. ناظرین کرام, اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.